تو اسی ضمن میں ہوائیں بھی ہیں۔ تو میں والمرسلات عرفا کہ بھیجی گئی چھوڑی گئی ہوائیں عرفاً، عرف کے میں کئی معنی کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر جو مناسب معنی ہے وہ ہے کہ جو خیر و بھلائی کے ساتھ آتی ہیں۔ عرف معروف سے اچھی چیز، بھلائی کی چیز، کہ جو خیر و بھلائی کے ساتھ ہوائیں آتی ہیں، خوشگوار ہوائیں ہوتی ہیں، بارش لے کے آتی ہیں لوگوں کے لیے، یعنی کہ ان کی خوشگواری کا ذریعہ بنتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پس وہ ہوائیں، ان کی قسم کہ جو عاصفہ کیا ہوتا ہے؟ تند و تیز ہوا، عاصفہ ہوتا ہے طوفانی ہوا، پس جو طوفانی تند و تیز ہوائیں ہوتی ہیں ان کی قسم، والناشرات نشرا، اور ان ہواؤں کی قسم کہ جو پھیلاتی ہیں، خوب پھیلانا، بادلوں کو اڑا کر لاتی ہیں، اور پھر جہاں اللہ نے ان بادلوں کا برسنا مقدر کیا ہوتا ہے وہاں پر اس بادل کو پھیلاتی ہیں آسمان پر۔ اور یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا ایک طرف سے نمودار ہوتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان پر پھیل جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک دیہاتی بدو آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارشیں نہیں ہو رہی، فصلیں تباہ ہو گئی، جانور بھوکے مر رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ بارش برسا دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دعا کی، ہاتھ اٹھا کر، اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر بارش برسا۔ آپ نے دعا کی اور فرماتے ہیں کہ آپ خطبہ دے کر فارغ نہیں ہوئے، ممبر سے اترے نہیں، بلکہ دعا کرتے ساتھ ہی ایک طرف سے بادل کا ٹکڑا نکلا، آسمان کے درمیان میں آیا اور پھیلا پورے آسمان پر، گرجا چمکا، اور آپ کا خطبہ ختم ہونے سے پہلے بارش شروع ہو چکی تھی۔ اور آپ کا خطبہ کتنا لمبا ہوتا تھا؟ منٹ تو آپ کے ہاں نہیں ہوتے تھے، لیکن آپ کی نماز لمبی اور خطبہ چھوٹا ہوتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا خطبہ کتنا مختصر ہے۔ اور آپ کی لمبی نماز میں آپ کیا پڑھتے تھے وہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ دو طرح کی سورتیں پڑھنا سنت ہے جمعہ کی نماز میں۔ کیا کیا ہے؟ سورۃ الغاشیہ، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، یا پھر نہیں، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، یا پھر کیا ہے؟ سورۃ القمر اور سورۃ الجمعہ۔ کبھی آپ یہ پڑھتے سورۃ القمر اور سورۃ الجمعہ، یا جمعہ اور منافقون، وہ نہیں، جمعہ فجر میں آپ سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر، سورۃ دہر پڑھتے تھے، لیکن جمعہ کی نماز میں زیادہ تر آپ کا سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے، اور کبھی جو ہے سورۃ القمر اور سورۃ الجمعہ یا جمعہ اور منافقون پڑھتے۔ تو یہ آپ دیکھیے صورتیں، یعنی بڑی آدمی تسلی اطمینان سے پڑھے نا تب بھی 20 منٹ سے زیادہ لگیں گے، 15 سے 20 منٹ بڑی تسلی اطمینان سے آدمی ان صورتوں کو پڑھ کے نماز سے فارغ ہو سکتا ہے، بلکہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ تو اس سے بھی کافی کم ہے۔ تو آپ کا خطبہ اس سے بھی مختصر ہوتا تھا، اس سے بھی کم ہوتا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف چند لمحات کے اندر ہی ادھر آپ کے دعا کرنے کی دیر تھی، ادھر بادل اٹھتا ہے، آسمان پر پھیلتا ہے اور بارش ہو جاتی ہے۔ میں والناشرات نشرا، اور خوب پھیلانے والی بادلوں کو، فالفارقات فرقا، اور جب بادل برس جاتا ہے اس کا کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان ہواؤں کا کام پھر سے شروع ہوتا ہے، ان بادلوں کو پھر ان کو بکھیرنا، ان کو جو ہے اڑانا، فالفارقات فرقا، پس ان کو جدا جدا کرنا، ان کو اڑانا۔ فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، یہ ہوائیں جو ہیں یہ انسانوں کے دل میں اللہ کی یاد پیدا کرتی ہیں۔ ملقیات، القیل کی ڈالنا، ڈالنے والی، ذکراً اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد دلوں میں، کہ کیسے ڈالتی ہیں؟ عذراً،
یا تو کسی کا عذر کے پیش کرتے ہوئے، کسی کے عذر کے طور پر، اور نذرن یا اس کو ڈرانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی کو تو اپنی رحمتوں کی امیدیں دلاتا ہے، جس سے دوسری آیت میں کہ خوف و طمع، کسی کو ڈر خوف دلاتا ہے اور کسی دوسرے کو امید دلاتا ہے اپنی رحمت کی۔ بادل آتا ہے، آدمی کو امید ہوتی کہ بارش ہوگی، اور بارش ہوگی تو خیرات اگیں گی، تو اللہ نے رکھی ہے بارش میں، اور اس کے اندر خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے۔ کس چیز کا؟ کہ ڈر ہے کہ کبھی یہی بادل، یہی ہوائیں، یہی بارشیں جو ہیں، بادل ہی کوئی طوفان ہو۔ ہمیشہ ذکر کیا تھا قوم عاد کے حوالے سے، کہ قوم عاد ان پر کچھ عرصہ تک بارش نہ ہوئی، قحط سالی پڑی رہی ان کے کفر بے ایمانیوں کی وجہ سے۔ ایک دن بادل دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ فرماتا ہے بارش نہیں برسائے گا، یہ تمہارے لیے عذاب کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اور پھر اسی ہوا نے، اسی بادل نے اس قوم کو ہوا میں اڑا کر تباہ کیا۔ تو اس لیے یہ ہوائیں جو ہیں اور بادل جو ہیں اور بارشیں جو ہیں، کبھی اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ جب بادل دیکھتے، ہوائیں تیز چلتی دیکھتے، کوئی اس طرح کی کیفیت دیکھتے تو پریشان ہو جاتے، فکر مند ہو جاتے۔ تو آپ کو کہا جاتا کہ لوگ تو اس طرح کی چیز دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، آپ کیوں فکر مند ہو جاتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے پہلی قوموں کو انہی بادلوں، انہی ہواؤں سے ہلاک کیا ہے۔ بارشوں کے ذریعے سے قوم نوح کو کہاں سے غرق کیا؟ اوپر سے بھی پانی، آسمان کھول دیا پانی کے ساتھ، نیچے زمین کے چشمے کھول دیے، تو قوم نوح کو اسی پانی سے غرق کیا۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے انہی بادلوں، ان تو بارشوں کو طوفان بنا دیتا ہے، سیلاب بنا کے پورے کے پورے علاقے غرق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان بارشوں کے اندر، ان ہواؤں کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتوں کے پیغام بھی ہوتے ہیں، رحمتوں کی امید بھی ہوتی ہے، اور انہی میں نذرن، ڈرانے کا انداز بھی ہوتا ہے۔ اور اصل مومن وہ ہے کہ جو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھے، صرف یہ نہیں کہ بادل آئی بس بارش ہوگی بس خوش ہو گیا، بلکہ اس بات کا بھی ڈر ہو کہ کہیں یہ اللہ کا عذاب نہ ہو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ تو یہ ہوائیں جو ہیں لوگوں کو اللہ کا پیغام دیتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کی امید بھی دلاتی ہے، اس کا معنی عذر کے معنی جو کیا گیا ہے، اور نذرن یا اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھی ہے۔ اور پھر ان ہواؤں کے اندر اس انداز سے چلنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل بھی ہے۔ کیا دلیل ہے بتا سکتا ہے کوئی؟ کہ ہواؤں کا اس انداز سے جو بیان ہوا، ساری ان کی صفتیں، ہواؤں کی یہ ساری کیفیتیں جو بیان ہوئی ہیں آیتوں میں، اس میں اللہ تعالیٰ کا بیان بھی ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان بھی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ ہاں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی ذات ہے کہ جو اس کو چلا رہی ہے، ملحد و بے ایمانوں کی طرح نہیں بس خود بخود بن گئی چل رہی ہے، آٹومیٹک چل رہی ہے، بلکہ ایک ایک چیز کائنات کی ہر لمحے دیکھنے والوں کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے جس نے اس کو بنایا ہے، اور اس کے مسلسل اس کی تدبیر کر رہا، اس کو چلا رہا ہے، بنا کے ایسے چھوڑ نہیں دیا۔ جس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ وہ خالق، اس کا مالک، اس کو چلانے والا کوئی ایک ہی ہے، کوئی دوسرے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری آیت میں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر آسمان و زمین میں، اس کائنات میں اللہ کے سوا کو اور بھی رب ہوتا، اللہ کے علاوہ کو اور بھی رب ہوتا، تو یہ کائنات تباہ ہو جاتی، برباد ہوتی، کیونکہ ایک ہی
درجے کے ایک ہی طرح کے اختیارات رکھنے والے دو چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں، کسی ملک میں دو حکمران ایک ہی لیول کے، ایک ہی درجے کے، ایک ہی اختیارات رکھنے والے جب اکٹھے ہوتے تو ملک کا حال کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کائنات میں کوئی اور رب ہوتا تو کائنات لاکھوں اربوں سالوں سے چلنا تو اس کا کیا، وہ فوراً تباہ ہو جاتی، چند لمحات کے لیے چلنا بھی اس کا ممکن نہ ہوتا۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ نے کب سے کائنات بنائی ہے اور یہ بڑے اسی نظام کے ساتھ باقاعدگی سے چل رہی ہے، مضبوط انداز سے، مستحکم طریقے سے، بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی ٹکراؤ کے، بغیر کسی اس طرح کی تباہیوں کے، اس کا معنی کیا ہے کہ وہ خالق، وہ مالک ایک ہی ہے جو اس کو چلا رہا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی، اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں بھی ہیں۔ اللہ ہے کہ جو اس کائنات کو اس انداز سے چلا رہا ہے، اور اس میں ملحدوں کا، بے ایمانوں کا رد ہے کہ جو کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ ہواؤں کے مختلف انداز، اگر خود بخود چیز چلنا ہوتی نا تو اس کے چلنے کا پھر ایک ہی انداز ہوتا ہے۔ آپ نے آج مشینی دور ہے، وہ مشین تیار کی، اس مشین کا کوئی خاص آپ نے پروگرام اس کو دیا، اس کی پروگرامنگ کی، کمپیوٹر، آج کا کمپیوٹر مشینیں ہیں نا، تو اس کا آپ نے خاص ایک انداز سے پروگرامنگ کی، آپ کے دیے ہوئے اس پروگرام کے مطابق چیزوں کی وہ بنا رہی ہے۔ کوئی سانچہ آپ نے خاص اس میں ڈال دیا ہے، اسی خاص سانچے کے مطابق چیزیں بن رہی ہیں، نکل رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی ایسی ہے، کوئی ایسی، جیسا وہ سانچہ ویسے ہی ہے، ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، سمجھے نا؟ کپڑوں کے اوپر بعض اوقات کوئی ڈیزائن، کوئی اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں، ہاں اس کے لیے بھی باقاعدہ آج کل مشینیں ہیں، ان کی کمپیوٹرائز ان کی جو ہے پروگرامنگ کی جاتی ہے، اور جس طرح اس کو پروگرامنگ کی ہوتی ہے اس طریقے سے آپ ڈال دیں مشین کے اندر، وہ کپڑا آپ کو وہ ساری کڑھائی کر کے، سارے اس کے ڈیزائن کر کے آپ کو دے دے گا۔ لیکن وہ جس طرح کے دیا ہوتا ہے اس کا پروگرام، اسی کے مطابق، یہ نہیں کہ ایک یہ کپڑا اس طرح سے ہے، دوسرا کپڑا دوسری طرح سے ہے، تیسرا چوتھا اور طرح سے ہے۔ لیکن یہ اللہ کی مخلوقات میں دیکھیے کیا ہے، ہر چیز مختلف، ہر چیز دوسرے سے مختلف۔ انسانوں کو دیکھ لیں، کھربوں اربوں کھربوں انسان اب تک دنیا میں آئے ہیں، لیکن ان انسانوں کی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی ایک انسان کی کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتی۔ اسی میں آپ کے فنگر پرنٹ ہے، آپ کے آئی پرنٹ ہیں، آپ کی آواز ہے۔ آواز یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس کا، یعنی جس طرح آپ کا فنگر پرنٹ ہے، ایسے ہی آواز بھی دوسرے سے نہیں ملتی۔ ہاں جی، چہرے کے اندر ہوتا ہے بعض اوقات کوئی، یعنی کہ دو جڑواں بھائی ہوں، فرض کرو کافی حد تک آپ کو چیزیں ظاہر دیکھنے کو مل جائیں گی، اور یہ صرف انسانوں کا حال نہیں ہے، ہر مخلوق۔ ایک ہی درخت کے پتوں کو دیکھیے، ایک ہی درخت کے پتے، بعض اوقات کو پتہ کس طرح کا ہوگا، دوسرا پتہ کس طرح کا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ساری طرح طرح کی، یہ رنگا رنگ کی کائنات، مخلوقات، کیا یہ مشینوں سے بن رہی ہے، آٹومیٹک چل رہی ہے؟ اس کے پیچھے کوئی وہ عظیم صانع ہے، خالق ہے کہ جو ہر چیز کا الگ الگ انداز سے اس کو بنا رہا ہے۔ لیکن انسان ہے کہ اپنی غفلتوں میں، جہالتوں میں کبھی اس بات کو سوچنے کا موقع نہیں، بلکہ اس اللہ کا انکار ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ ان ہواؤں کی مختلف کیفیتیں، کبھی خوشگوار ہیں، کبھی طوفانی ہیں، کبھی بادلوں کو اڑا رہی ہیں، کبھی ان کو لا رہی ہیں، اور یہ سارا کچھ کر رہی ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ اس لیے ما فالملقیات ذکراً، کہ یہ ہوائیں انسان کے دل میں اللہ کی یاد پیدا کرتی ہیں کہ تیرا کوئی رب ہے، اور جس رب نے ان ہواؤں کو اس انداز سے چلا دیا ہے اور چلا رہا ہے، ان کی تدبیر کر رہا ہے، اس کے کوئی عظیم مقاصد رکھے ہیں۔ اے انسان، پھر تو ہی بغیر مقصد کے پیدا ہو گیا، تیرا ہی کوئی مقصد نہیں ہے، بس ایسے ہی دنیا میں آئے، 4 دن کوئی کھائے پیے، زندگی مزے اڑائے اور چل دیے بس۔ ہوا یہ بے جان چیز، اس کے مقاصد ہیں، اور ہر چیز کا کائنات کے اندر کوئی مقصد ہے، بغیر مقصد کے کوئی نہیں۔
تو انسان پھر تو ہی بلا مقصد آ گیا دنیا کے اندر. اس میں فالملقیات ذکرا کہ انسانوں کے دل میں اللہ کی یاد پیدا کرنے والی، اللہ کی پہچان پیدا کرنے والی. عذرا او نذرا، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے. انما توعدون لواقع، یہ 6 قسمیں کھانے کے بعد اصل جو حقیقت بیان کرنا تھی، اور ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کئی بار کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ قسم ہے تو قسم کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جواب قسم. قسم کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جواب قسم. جواب قسم کا معنی کہ کس وجہ سے، کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے، کیا حقیقت بیان کرنے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے. تو قسم اس چیز پر کھائی جا رہی ہے انما توعدون لواقع. انما بے شک جو توعدون، جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے جس قیامت کا، لواقع لام پھر تاکید کے لیے کہ یقیناً وہ واقع ہو کے رہنے والا ہے، وہ آنے والی ہے. انما توعدون، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لواقع یقیناً واقع ہو کے رہے گی قیامت. تو یہ 6 قسمیں کھانے کا مقصد اس قیامت کو واقع ہونے کا، اس کی تاکید کرنا ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، قیامت کے واقع ہونے کے ساتھ ہی، اس کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی اس کے کچھ کیفیتیں بیان کر دی کہ اس قیامت جب واقع ہوگی تو کیا ہوگا. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، بس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ کہ جب ان کی روشنی ماند پڑ جائے گی، بکھر جائیں گے. یہاں پر بھی طُمِسَتْ مٹانے کا معنی ان کی روشنی ختم ہو جانا. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان، فرجت کے معنی کھول دیا جائے گا، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، سورۃ النبأ میں، کہ آسمان قیامت کے دن کھل جائے گا، وہ دراڑے بن جائے گی. السَّمَاءُ انشقت، اور یہاں پر فرجت کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا. اور یہاں پر بعض علماء نے فرجت کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ آسمان کا جو عالم بالا کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، جو بڑا مضبوط اور ایک بندے انداز سے چل رہا ہے، قیامت کے دن یہ سارا بکھر جائے گا. آج آپ دیکھتے ہو ستارے، ہر ستارے کا ایک خاص مدار ہے، اس کی خاص جگہ ہے اس کے نکلنے کی، اس کے ختم ہونے، غائب ہونے کی، اس کے چلنے کی. سورج اس کے خاص مدار ہے کہ اس کے کہاں سے نکلنا ہے اور کہاں سے چل کر کہاں جانا ہے. چاند کا اسی طرح سے، اور پوری اس کائنات کے جو سیارے ہیں، جو کہکشائیں ہیں، ہر چیز اس کے اندر ایک بندے ہوئے نظام کے ساتھ ہر چیز چل رہی ہے. تو فرجت کا معنی کیا ہے؟ جب قیامت کے دن سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس بندے ہوئے نظام کو ختم کر دیا جائے گا، اور ہر چیز پھر ستارے بھی جھڑنا شروع ہو جائیں گے، گرنا شروع ہو جائیں گے، سورج لپٹ جائے گا، اور یہ ساری چیزیں. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، تو دوسرا معنی فرجت کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب آسمان کا بندہ ہوا نظام وہ سارا کھل جائے گا، ختم ہو جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، وَإِذَا، اور جب الجبال پہاڑ، نُسِفَتْ اڑا دیے جائیں گے. نصف ینصف ہوتا ہے کس چیز کو تہس نہس کر کے اڑا دینا، اس کا بالکل نام و نشان اڑا دینا. تو جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، اور نصیفت کے اندر بھی معنی ملتا ہے کہ قیامت کے ہولناکی کس قدر ہے، کہ سنگلاخ پہاڑ، بلند بالا پہاڑ، سخت ترین پتھروں کے پہاڑ کے جن کو توڑنے کے لیے مشینیں ٹوٹ جاتی ہیں. قیامت کے ہولناکی کہ ان کو ایسے اڑا دیا جائے کہ جیسے کوئی ریت کے، بلکہ خاک کے، بلکہ خاک تو کیا، بلکہ راکھ جو ہوتی ہے اس کے ذرات. خاک، ریت پھر بھی کچھ نہ کچھ وزن ہوتا ہے، راکھ آگ جلنے کے بعد جو ہوتی ہے بالکل ہلکی، اس کی طرح ان کو اڑا دیا جائے گا. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا مقررہ وقت آ جائے گا، رسولوں کے ساتھ جو مقررہ وقت کیا، مقررہ طے کیا ہوگا، وہ وقت آ جائے گا. رسولوں کے ساتھ کیا وقت طے ہوا ہے؟ رسولوں کے ساتھ وقت طے ہوا ہے کہ قیامت کا دن ہے، کہ جس دن ہر نبی رسول کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے سامنے لائے گا، اس کی قوم کو بھی حاضر کیا جائے گا، اور پھر
اس نبی سے قوم کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا؟ اللہ کے نبی کہے کہ پہنچا دیا۔ اللہ قوم سے پوچھے گا ہاں تمہارے پاس یہ نبی آیا تھا؟ کافر منکر کہیں گے ما جاءنا من رسول ما جاءنا من نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں۔ دنیا میں جھوٹ بولتے، جھوٹ بولنے کی لت پڑی ہوتی ہے، وہاں پر بھی کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں، نہ کوئی اس نے ڈرایا ہے، نہ کوئی اس نے بتایا، نہ کوئی آیا ہمارے پاس۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا نبی سے کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ گواہی دے کہ واقعی ہی تو گیا تھا اپنی قوم کے پاس، جا کے تو نے ان کو پیغام پہنچایا تھا؟ تو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، اللہ کے انبیاء پھر گواہ کھڑے کریں گے۔ کن کو؟ کن کو گواہ؟ تھوڑا سا سوچ کر بولنا ہے یہاں پر، ہاں جی، اور سمجھ کر بولنا ہے کہ گواہ کون بنے گا وہاں پر؟ ہاں جی، امت محمدیہ، یعنی کون؟ دوسرے الفاظ میں ہم اور آپ، ہم اور آپ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں نبیوں کے حق میں ان کی امتوں کے خلاف گواہ بن کھڑے کیے جائیں گے۔ تھوڑا سا یہاں پر گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، کیا میں اپنے کردار، اپنے عمل، اپنی کیفیت میں ایسا ہوں کہ نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوں قیامت اللہ کی عدالت میں؟ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے حق میں اللہ کی عدالت میں گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوں؟ حقیقت میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تھے ہی نہیں، لیکن گواہی دیں گے۔ آپ کہیے گواہی کیسے دیں گے؟ آپ یہ سوال کریے کہ گواہی کا معنی تو یہ ہوتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں شہادہ، اور گواہ دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ گواہی دینے والے کیا؟ شاہد۔ اور شہادہ اور شاہد کا معنی کیا ہے؟ دیکھنے والا، کہ جس نے چیز کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھا ہو۔ اب نوح علیہ السلام ہزاروں سال پہلے، ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے انبیاء ہزاروں سال پہلے جا چکے، ان کی گواہی کیسے دیں گے؟ قرآن پاک سے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت اچھا جواب ہے، لیکن جس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، جس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، پڑھا ہے تو پتہ نہیں قرآن میں کیا ہے، اس کو کیا پتہ کہ نوح علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اس کو کیا پتہ کہ نوح علیہ السلام نے دعوت کیسے دی تھی، قوم نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ جس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، اس کو کیا پتہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کیا ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کی کیا کیا ان کی بےہودگیاں چلتی رہی تھی۔ بھائیو، یہاں پر بہت بڑے سبق ہیں۔ پہلا تو اپنے آپ کو دیکھنا کہ واقعی ہی میرا عمل، میرا ایمان، میرا تقوی، میرا یہ چیزیں اس لائق ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے حق میں اللہ کی عدالت میں گواہ بن کر کھڑا ہوں۔ اور گواہی جس چیز کی دینی ہے اس کا میرے پاس علم کیا ہے؟ جس قرآن کے ذریعے گواہی دینی ہے اس قرآن کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے؟ میں وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا مقررہ وقت آ جائے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ وقت کس دن کے لیے لیٹ کیا گیا تھا؟ لِأَيِّ يَوْمٍ، کس دن کے لیے؟ أُجِّلَتْ، اس کو تاخیر کیا گیا تھا، اس کو لیٹ کیا گیا تھا۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے، قیامت کی عدالت کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور پھر تم کیا جانو کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ جس دن بڑی ہلاکت، تباہی، بربادی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو یہ وہ فیصلے کا دن، یہ وہ قیامت کی عدالت، آسمان کی عدالت اللہ تعالیٰ کے ہاں جو لگے گی، تو جس میں جو ہے رسولوں کو لایا جائے گا، رسول آئیں گے، قوموں کو لایا جائے گا، اور وہاں پر گواہ کھڑے کیے جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ دن قیامت کا کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جس نے رسولوں کا جن کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، مقررہ وقت طے کیا ہوا ہے۔ دوبارہ دیکھیے آج کہتے ہیں والمرسلات عرفا، قسم ہے بھیجی چھوڑی جانے والی نرم ہواؤں کی یا خوشگوار ہواؤں کی۔ فالعاصفات عصفا،
پس ان ہواؤں کی جو تند تیز طوفانی ہوائیں ہوتی ہیں، والناشرات نشرا، اور خوب بادلوں کو پھیلانے والی، فالفارقات فرقا، اور خوب ان کو جدا جدا کرنے والی، فالملقیات ذکرا، پس ڈالنے والی، ذکر یعنی اللہ کا ذکر دلوں میں ڈالنے والی، اللہ کی یاد، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، عذراً عذر کے طور پر، اور نذراً یا ڈرانے کے طور پر، انما توعدون لواقع، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً واقع ہو کے رہے گی قیامت۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا، یا اس کو یعنی اس کا نظام یعنی کہ اس کے بندھن ختم کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کا مقررہ وقت آ جائے گا، یا جو مقررہ وقت ان سے طے تھا وہ آ جائے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے ان کو مؤخر کیا گیا تھا، ان کو لیٹ کیا گیا تھا، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تم کیا جانو کو فیصلے کا دن کیا ہے، یعنی ما أدراک ما یوم الفصل کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس دن کی ہیبت، اس کی عظمت کا احساس دلانا۔ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن سنت کا ایک انداز ہے، بلکہ عربی لغت کا بھی، کہ کسی چیز کی اس کی تعظیم، اس کی ہیبت، عظمت، اس کو اجاگر کرنا ہو تو سوال کی شکل میں دوبارہ اس کے بارے میں پوچھنا کہ تم کیا جانو کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ جس دن بڑی ہلاکت تباہی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ بارک اللہ فیک۔